ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ورحیمنا وکریمنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وحبیبنا وحبیب ربنا وسیدنا وسندنا واولنا وآخرنا وظاہرنا وباطننا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ کی سرتابق قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم جملہ یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشناہی. الحمدللہ بفضلہ تعالی بزم امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ پھر یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آج ہم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ایک فکری نشست کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہمارے معزز و محترم مہمان الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکے. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کریم مجاہدان اسلام کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے. الحمدللہ آج کی اس فکری نشست میں کثیر تعداد میں علماء اہل سنت اپنی رانائیاں دکھا رہے ہیں. اللہ کریم ان علماء کرام کا سایہ شفقت بھی اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے. میں تمامی احباب کا بزم امیر خسرو کی جانب سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ احباب نے آج کے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اللہ کریم ہماری یہ سعی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تلاوت کلام الرحمن سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سے آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز حافظ سید نوید احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام الرحمن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین
ہوا آسمان میں ہوا تو کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین حاضری کا آخری شعر پیش کر رکھا ہوں بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہ گلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الآخری سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی عزیزان گرامی قدر الحمدللہ بفضلہ تعالی بزم امیر خسرو کے زیر اہتمام عظیم الشان فکری نشست کہ جس کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے انتہائی محترم مشفق مہربان محسن پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید کمال میاں سلطانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ کریم حضرت کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے آپ تشریف لا چکے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم امیر خسرو کی جانب سے اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بزم امیر خسرو گزشتہ سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے آسان انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم مشن اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے گئے کام کی تجدید کرتے ہوئے ان عقیدت مندوں میں اپنا نام لکھواتے ہوئے گزشتہ سال ماہ ستمبر میں 7 روزہ عظیم الشان لائیو ٹرانسمیشن کا شرف حاصل کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں ایک عظیم الشان تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر ریلی کا اہتمام کیا اور آج اس سال ہم ایک فکری نشست کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ اگر ہمیں اس شخصیت کے لیے
یہ کہیں کہ یہ اہل سنت پر اللہ کریم کا انعام ہے، اکرام ہے، تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ یہ چنے ہوئے بندے ہیں اور اللہ کریم نے اہل سنت کے لیے ان کو چن لیا، اور یہ اس کیچڑ میں ایک کمل کی حیثیت سے، کمل کے پھول کی حیثیت سے کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چمن اہل سنت میں آ گئے۔ اللہ کریم ان کی علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور الحمدللہ نام بھی ایسا پایا کہ سرکار کے عشق میں عرفاں حاصل کرتے کرتے محمود ہوئے، اور پھر برق کی طرح قادیانی پر گر پڑے۔ اللہ کریم حضرت کا علم عمل اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے انتہائی محترم مشفق مہربان قبلہ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب زیدہ مجدہ آج کی اس فکری نشست سے خطاب فرمائیں گے، اور جس کا عنوان کہ قادیانی کی چالاکی اور ہم۔ پوری دنیا میں قادیانیوں کی جو فتنہ انگیزیاں ہیں انہوں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں، اور یہ آپ کو ہم کو بتائیں گے۔ علماء کرام کو آج کی اس نشست میں بلانے کا ایک چھوٹا سا مقصد یہ بھی ہے کہ آج ہم یہ پیغام جو قبلہ عرفان محمود برق صاحب سے سنیں، تو اس پیغام کو ہم نے اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، سب میں اس پیغام کو ہم نے عام کرنا ہے۔ اور آپ احباب سے، علماء کرام سے میں دست بدستہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ نے آج کے اس پروگرام سے یہ مشن لے کر اٹھنا ہے کہ بزم امیر خسرو کے اس پروگرام میں ہم گئے تھے، قبلہ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب نے قادیانیوں کی ریشہ روانیوں سے ہمیں آگاہ کیا، اور ہم اب علماء کے اس پلیٹ فارم سے عوام الناس تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کم ظرفوں سے کیسے بچنا ہے، ان ناہنجاروں سے کیسے بچنا ہے۔ عوام کو آگاہی آپ نے دینی ہے۔ آپ ایک نہیں، آپ ہزاروں ہیں۔ آپ جب مسجد میں منبر پر بیٹھیں گے تو یہ عوام کے لیے آپ کی آگاہی قادیانیوں کے حوالے سے ہونی ضروری ہے، اور آپ احباب نے عوام کو آگاہی فراہم کرنی ہے۔ حضرت قبلہ کی فکری نشست کے بعد ان کے اس خطاب پر اگر آپ احباب نے کوئی سوالات کرنے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز فکری نشست کے اختتام پر سوالات بھی ہوں گے۔ قبلہ پروفیسر عرفان محمود برق صاحب زیدہ مجدو ان کے جوابات بھی دیں گے۔ تو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آج کی اس فکری نشست سے اپنا خصوصی خطاب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم
ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات علماء کرام، پیران اعظام، سادات کرام، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارک کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت توحید باری تعالی پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت پروردگار کی عزت پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام ان کی عزتوں پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت ناموس رسالت پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ قرآن و احادیث پہ حملہ ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی عزتوں پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت پورے کے پورے دین اسلام پر حملہ ہے۔ اگر قرآن پاک کی 6,666 آیات مقدسہ کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر کل مجموعہ احادیث کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ بلا شبہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی ساری زندگی کی محنتوں کو، کاوشوں کو، جہاد کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر مفسرین کرام کی، ائمہ کرام کی، علماء کرام کی، مجتہدین اسلام کی، اولیاء کرام کی، مجاہدین اسلام کی ساری زندگی کی محنتوں کو، کاوشوں کو، ریاستوں کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس عقیدے کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، دوسرا شخص کہے کہ تو کیا ہوا، اس کو دل کا دورہ ہی تو پڑا ہے نا، اس کے ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہیں،
اس سے گردے تو بالکل ٹھیک ہیں، اس کا لبلبا، اس کا پتا، اس کی آنتیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ کوئی اس سے کہے کہ وہ پگلے، دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے اور دل کے رک جانے کا نام موت ہے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حیثیت اسلام کے اندر دل کی سی ہے کہ جب تک یہ دل دھڑکتا رہے گا سارے کے سارے اسلام کو بھی بلڈ ملتا رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دل پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے دین اسلام پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر میرے کسی شخص کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، وہ مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسرا ہاتھ تو ہے نا، وہ لڑتے لڑتے میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے، اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے 2 ٹانگیں ہیں، وہ میری ایک ٹانگ کاٹ دیتا ہے، لیکن میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسری ٹانگ تو ہے نا، میں زمین پہ بیٹھ کے، زمین پہ لیٹ کے اسے کم از کم کک لگا سکتا ہو، وہ مجھ سے لڑنے والا میری دوسری ٹانگ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس کے لڑنے کے لیے زبان ہے، میں اپنی زبان کی آتش بیانی سے، شعلہ نوائی سے اس کے خلاف ایک تحریک بپا کر سکتا ہو، اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہو، لیکن وہ مجھ سے لڑنے والا میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے 2 آنکھیں ہیں، میں اپنی آنکھوں کے تیوروں سے، اپنی آنکھوں کی سرخی سے اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر سکتا ہو، لیکن سامعین محترم، اگر مثال کے طور پہ مجھ سے لڑنے والا نہ میرا ایک ہاتھ کاٹے، نہ دوسرا ہاتھ کاٹے، نہ ٹانگیں کاٹے، نہ آنکھیں نکالے، نہ زبان کاٹے، فقط ایک کام کرے، میری شارک کو کاٹ ڈالے، جب شارک کٹے گی ہاتھ خود بخود ڈیڈ ہو جائیں گے، شارک کٹے گی آنکھیں بند ہو جائیں گی، شارک کٹے گی زبان اپنا کام کرنا بند کر دے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اسلام کے اندر شارک کسی ہے کہ جب تک یہ شارک قائم رہے گی اسلام بھی قائم رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس شارک پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے دین اسلام پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر 1-2 بار بیان نہیں فرمایا، 1-2 بار ہی بیان فرما دیتا۔ اللہ کی قسم ہے، ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم خم کرنے کے لیے بہت تھا، قربان جائیے حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عظیم عقیدے پہ کہ میرے پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو تقریباً 100 بار بیان فرمایا ہے، اور 210 احادیث مبارکہ ہیں جس سے علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے استدلال فرمایا ہے کہ اس حوالے سے سرور کائنات کے ارشادات اکٹھے کیے گئے، ان کی تعداد 210 ہے، جن میں کریم آقا نے اپنی ختم نبوت کے عقیدے کا واضح طور پہ اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو، میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب قیامت تو آئے گی
لیکن کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا نہیں. یہ وہ عظیم عقیدہ ہے. اگر کوئی بندہ اس عقیدے پہ شک بھی کرتا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے، دوسرا بندہ کہے اگر تو نبی ہے اپنی نبوت کے لیے دلیل پیش کر، آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جس نے اس دعوی نبوت کرنے والے سے اس کی نبوت کے لیے دلیل مانگی، یہ دلیل مانگنے والا یہ بھی کافر ہو گیا. اور وجہ ارشاد فرمائی، وجہ یہ ہے کہ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پہ شک کرتا ہے، اسے ڈاؤٹ ہے، اسی لیے اس دعوی نبوت کرنے والے سے اس کی نبوت کے لیے دلیل مانگتا ہے. فرمایا لوگوں سن لو، جو میرے کریم آقا کی ختم نبوت کے عقیدے پہ شک کرتا ہے یہ بدترین کافر ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں. بلکہ علماء کرام نے ایک مثال بھی دی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہے اس کی 100 سال عمر ہو چکی، 80 بار حج کر چکا، سینکڑوں عمرے کر چکا، ظاہری طور پہ 5 ٹائم کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نیکی کے کاموں میں بڑا حصہ لیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، اللہ نبی کا نام لیتا ہے، اس کو کسی جھوٹے مدعی نبوت کو نبی نہیں مانتا. حضور سرور کائنات کے بعد کسی دعوی نبوت کرنے والے کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا. فقط جانتا نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو لکھا گیا یہ بندہ اب تک کافر کا کافر ہے. 80 حج، سینکڑوں عمرے، نمازیں، ریاستیں، عبادات اس کے کسی کام کی نہیں اگر یہ جانتا نہیں ہے کہ ہمارے کریم آقا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو چلو چل کے حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کرتے ہیں، اس حکم سے کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دجال، ایک بہت بڑا کذاب، ایک بہت بڑا لعین جو یمن کا باشندہ تھا جس کا نام اسود ینسی تھا، یہی وہ دجال ہے جس نے سب سے پہلے جھوٹی نبوت کے پھاٹک کو کھولا تھا. اس نے سب سے پہلے نعوذ باللہ یہ بکواس کی تھی کہ محمد کے بعد اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کے بھیج دیا ہے. تو سرور کائنات کا حکم قیامت تک آنے والے آخری حکمران تک کے لیے، آخری انسان تک کے لیے واجب العمل ہے. کریم آقا نے اپنے صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا اور آپ سے فرمایا اے فیروز دہلوی، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی ختم نبوت کے لیے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے اور دعوی نبوت کرے. فرمایا نہیں، محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی. اے فیروز دہلوی، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یمن میں چلا جا اور جا کے اس دعوی نبوت کرنے والے کو جہنم واصل کر دے. پتہ لگ گیا کہ حمزہ علی عباسی کا یہ کہنا، یہ 2 نمبر نام نہاد سکالرز کا اس قسم کی بک بک کرنا کہ جناب اسٹیٹ کا قادیانیوں کو کافر قرار دینا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے. ٹی وی پہ آ کے اس قسم کی بکواسات اکثر کی جاتی ہیں. حمزہ علی عباسی نے تو نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو اسٹیٹ کا کام ہی نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ، اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس ساری کائنات کے میرے کریم آقا حضور سرور کائنات کا فیصلہ آ گیا کہ دعوی نبوت کرنے والا اس کا جرم ایسا ہے اسے اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ پڑ گیا کہ میرے کریم آقا کا
یہ فرمانا اے فیروز دہلوی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یمن میں جا کے اس دعوی نبوت کرنے والے کو جہنم واصل کر دے تو پتہ لگ گیا کہ سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ ہو، اس پہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ قتل کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، یہ وہی مردود ہے جب قتل ہونے سے پہلے اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں گرفتار کر لیا تھا اور یہ کہا تھا اے ابو مسلم خولانی یہ تو بتا محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں ابھی اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی نبی مان لے۔ فرمایا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، جھوٹا ہے، میں تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ تاریخ پڑھیے، اس مردود نے لکڑیاں کٹھی کی، آگ روشن کر دی اور ان کا ہاتھ پکڑ کے آگ کے قریب لے گیا اور بولا ابو مسلم خولانی یہ تو بتا کیا تجھے پتا ہے یہ آگ کے شعلے کس کے لیے ہیں، آگ کے بھانبڑ کس کے لیے ہیں؟ کہا تیرے لیے ہیں، ابھی بھی مہلت ہے، چھوڑ دوں گا، جانے دوں گا، مجھے اللہ کا نبی مان لے۔ اسود انسی کے بارے میں اقرار کر دے کہ نعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ پکڑا، آگ کے اندر پھینک دیا۔ اب سرور کائنات کی ختم نبوت کا یہ مجاہد کئی گھنٹے تک آگ میں موجود رہا، آگ جلتی رہی، آسمان کی بوڑھی آنکھ نے پھر یہ منظر دوسری بار دیکھا ہے کہ ختم نبوت کا مجاہد آگ کے اندر کئی گھنٹے رہا، آگ بجھ گئی، سرور کائنات پہ درود پڑھتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا، زندہ و سلامت آگ سے باہر آ گیا۔ آگ نے ختم نبوت کے مجاہد کے مقدس وجود کو جلانے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی اسود انسی ہے جس بے ایمان نے آپ کو آگ میں پھینکا تھا۔ بات کو شارٹ کرتا ہوں، مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، یہ وہی کذاب ہے جس کے بارے میں سرور کائنات کے اپنے ظاہری حیات کے آخری چند ماہ کے اندر اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے۔ سرور کائنات دنیا سے پردہ فرما گئے، یار غار کا دور خلافت آیا، آپ نے فرمایا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آپ نے اناؤنس کر دیا۔ اور یہ بھی سنیے، بعض صحابہ نے ازراہ مشورے کے یہ بات بولی کہ امیر المومنین ابھی مدینہ شریف نئی اسٹیٹ ہے، نئی ریاست ہے، ابھی مدینہ شریف نوخیز ریاست ہے، اور بہت سے فتنے ہیں، یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ منکرین زکات ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں، ان سے نپٹ لیں، مسلمہ کذاب کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا اے صحابہ تم ختم نبوت کے کام کے بارے میں ڈیلے کرنے کی بات کرتے ہو، آپ نے فرمایا حالات کی بات کرتے ہو، پروردگار کی عزت کی قسم ہے اگر حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ سارا مدینہ مجھے پتا پڑے خالی پڑ گیا، سارے مدینے کے مرد کہیں جا چکے ہیں اور باہر سے درندے آ چکے ہیں، اور وہ درندے امہات المومنین کی پھلڑیوں کے گوشت کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اگر حالات اس حد تک پہنچ جائیں، سن لو سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے پہ جو حملہ ہوا ہے، اس حملے کو توڑنے کے لیے، اس حملے کو برباد کرنے کے لیے مسلمہ کذاب سے جنگ لڑنے سے میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ جنگ یمامہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنگ یمامہ ہوئی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاریخ ابن کثیر پڑھیے، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، گھوڑوں کو ٹھیک کیا جا رہا تھا، کمانوں کی تیاری کی جا رہی تھی، جہادی ترانے پڑے جا رہے تھے، ایسے حالات میں پتہ یہ پڑا
کہ یمامہ کے قریب ہی ایک بستی ہے، تقریباً 1000 کا قبیلہ ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ نے یار غار نے فرمایا صحابہ کا ایک وفد روانہ کیا کہ جاؤ انہیں بھی ختم نبوت کے کام کے لیے موٹیویٹ کرو۔ صحابہ کرام چلے گئے، انہیں جا کے بتایا گیا کہ مسلمہ کذاب نے ہمارے کریم آقا کی ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کیا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو، مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے، ختم نبوت کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آئے گا روزے رکھ لیں گے، حج کا مہینہ آئے گا حج بھی کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی وہ بھی دے دیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا کام یہ ہم نہیں کر سکتے، مسلمہ کذاب سے جنگ ہم نہیں کر سکتے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں نہ صحابہ کرام واپس آ گئے، پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا، مسلمہ کذاب یہ بھی مارا گیا، اس کے 27,000 اس کے جنگجو صحابہ کرام نے یمامہ کی مٹی میں خاک کو خون میں تڑپا کے کتے کی موت مار کے جہنم واصل کر دیے۔ پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا اے صدیق اکبر جنہوں نے ختم نبوت کے کام سے غداری کی تھی، یہ بولا تھا ختم نبوت کا کام ہمارا کام نہیں ہے، اے صحابہ مسلمہ کذاب سے تم جنگ لڑو، ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں گے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ جنہوں نے یہ بکا تھا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یار غار ان 1000 کے قبیلے والوں پہ اللہ کا قہر بن گئے اور فرمایا اے صحابہ جہاں پہ مسلمہ کذاب کو اس کے ماننے والوں کو جہنم واصل کیا ہے، وہاں پہ ختم نبوت کے ان غداروں کو بھی جہنم واصل کرو جنہوں نے یہ بولا تھا کہ ختم نبوت کا کام ہمارا کام نہیں ہے۔ ذرا اپنے معاشرے پہ نگاہ کریے، گرد و نواح دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو، ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ ہو، یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں ہے۔ تم جانو، تمہارا کام جانے، اللہ کی قسم جو یہ کہتا ہے مطلب ہے اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے۔ تاجدار گولڈا کا فرمان ہے، حضور پیر سید مہر علی شاہ گولڈی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے لوگوں سنو، میرے کریم آقا کی ختم نبوت پہ حملہ ہو اور وہ مولوی اور وہ پیر حجرے میں بیٹھ کے محض تسبیحات کے دانے گھماتا رہے، محض ذکر کرتا رہے، محض اذکار کرتا رہے، اس حملے کو نہ روکے، سرور کائنات کی عزت کی چوکیداری نہ کرے، کہے یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے پیر پہ بھی، ایسے مرید پہ بھی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو اور تو کہے یہ حملے کو روکنا تیرا کام نہیں ہے، اللہ کی قسم مطلب یہ ہے تیرے پاس ایمان ہی نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے جو نعوذ باللہ یہ بکتا ہے۔ لبرلزم کو دیکھیے، سیکولرزم کو دیکھیے، ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے جتھے کوئی لگائے لگا رہے، جو کچھ جو کرتا ہے کرتا رہے۔ نہیں نہیں، سرور کائنات کی ختم نبوت کا پیارا ہر اس مسلمان کو دینا پڑے گا جو اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اقرار کرتا ہے کلمہ نبی کا بڑھتا ہو تو سرور کائنات کی ختم نبوت کا پہرا دینا پڑے گا۔ اور ایک اور بات سنیے، یہ جنگ امامہ کو سمجھے بغیر ہم مسئلہ نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ختم نبوت کے کام کی اہمیت کیا ہے۔ یار غار نے جب آپ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے ایک پالیسی مرتب کی، ایک اصول مرتب کیا، اور وہ یہ تھا آپ نے فرمایا سنو آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ کرنے کے لیے نہیں جائے گا،
فرمایا یہ بدری صحابہ ہیں سرور کائنات کی زاری حیات کے اولین دور کے ساتھی ہیں، جو بدر میں گئے تھے، احد میں گئے تھے، خندق میں گئے تھے، خیبر میں گئے تھے۔ انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ کریم آقا نے دنیا کے اندر ہی عطا کر دیے۔ ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا قدر ہے۔ بوڑھے ہو چکے، داڑھیوں کے بال سفید ہو چکے، کمریں جھک چکی ہیں، آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ یہ پالیسی بنا دی، یار غار نے بنائی، کوئی بدری صحابی جنگ کرنے نہیں جائے گا۔ لیکن سنیے، جب معاملہ آیا میرے کریم آقا کی ختم نبوت کا تو یار غار نے فرمایا اے صحابہ نہیں ہو سکتا میرے کریم آقا کی ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ ہو اور یہ صحابہ گھروں میں بیٹھے، یہ بوڑھے صحابہ بدری صحابہ گھروں میں رہے۔ فرمایا نہیں، ختم نبوت کے دفاع کے لیے ان صحابہ کو بھی جانا پڑے گا۔ آسمان کی بوڑھی آنکھ نے پھر یہ منظر دیکھا ہے کہ جنگ یمامہ یہ وہی جنگ ہے جس میں 70 بدری صحابہ شہید کر دیے گئے۔ جنگ یمامہ یہ وہی جنگ ہے جس میں 700 حفاظ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اتنی بڑی شہادتوں کے بعد قرآن پاک کی حفاظت کا معاملہ پیش ہوا تھا۔ 70 بدری صحابہ، 700 حفاظ قرآن۔ اور اگر آپ اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ فرمائیں کہ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرائے ہوئے اور کفار کے مظالم سے جتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کل سرور کائنات کی ظاہری حیات میں شہید ہونے والے صحابہ کرام ان کل کی کوانٹیٹی 259 ہے۔ لیکن سنیے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو صحابہ شہید ہوتے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے سرور کائنات کی ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت پورے کے پورے دین اسلام پہ حملہ ہے۔ ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، ہم برباد ہو جائیں گے اگر سرور کائنات کی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا رہا۔ ہم چپ رہے، وہ صحابہ تھے سرور کائنات کے، تربیت یافتہ تھے، ٹریننگ یافتہ تھے، انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، گھر بار کی پرواہ نہیں کی، بچوں کو یتیم کروا لیا، عورتوں کو بیوہ کروا لیا، لیکن سرور کائنات کی ختم نبوت کی حفاظت کر گئے، جس کا صدقہ ہے آج ہم لوگ مسلمان بیٹھے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی محنتوں کا، کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ صحابہ جانتے تھے، میں لمبی بات نہیں کروں گا، بات کو شارٹ کرتا ہوں، آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اور یہ جو جنگ یمامہ ہے، ایک اور بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ یمامہ کے اندر کیا ہوا؟ مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کے 2 لشکروں کو شکست دے دی۔ آپ کبھی ڈیٹیل سے جنگ یمامہ کے حالات پڑھیں، بڑے بڑے عجیب قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ 2 لشکروں کو شکست دے دی۔ تیسرا لشکر تھا سیدنا خالد بن ولید کا، اور اس موقع پہ اس سے قبل کسی اور محاذ پہ جنگ کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن جب معاملہ آیا سرور کائنات کی ختم نبوت کا، مسلمانوں کے 2 لشکروں کو شکست ہو گئی۔ اب ایک آخری لشکر ہے، لاسٹ لشکر ہے، اور وہ سیدنا خالد بن ولید کا ہے۔ کہیں اور محاذ پہ ہیں تو یار غار نے ایک صحابی نوجوان کو بلایا اور فرمایا میرا یہ خط خالد بن ولید کے پاس لے جا، جتنی جلدی ہو سکے، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر برق رفتاری سے جا اور میرا یہ خط خالد بن ولید کو دے آ۔ چلے گئے، خالد بن ولید کو خط پہنچا۔ جب آپ نے خط پڑھا، تاریخ ابن کثیر نے اور مورخین نے اس خط کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس خط میں سنیے کیا لکھا تھا۔ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کو سمجھے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس میں لکھا تھا اے خالد بن ولید،
تو جانتا ہے کہ مسلمہ کذاب نے ہمارے کریم آقا کی ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کیا ہے. مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کے 2 لشکروں کو شکست دے دی ہے. تیسرا تیرا لشکر ہے، آخری لشکر ہے. جیسے ہی میرا یہ خط تیرے تک پہنچے، اگر لیٹا ہے اٹھ کے بیٹھ جا، اٹھ کے بیٹھا ہے کھڑا ہو جا، کھڑا ہے. ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کے مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے، ختم نبوت کے دائرے کے لیے یمامہ کے میدان کی طرف بھاگ جا. فرمایا ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرنی. سیدنا خالد بن ولید اپنی فورس کو لے کے، سپاہیوں کو لے کے جب یمامہ پہنچتے ہیں، توجہ سے بات سنیے گا، رات کا ٹائم ہے. انہوں نے سوچا یہیں پہ پڑاؤ کرتے ہیں، صبح ہوگی یمامہ کے میدان کی طرف چلے جائیں گے. اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ 10-12 لوگوں جو کہ گھوڑے پہ سوار تھے، جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، ان کے قریب آئے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ سیدنا خالد بن ولید نے ان سے پوچھا تمہارا تعارف کیا ہے، کون لوگ ہو، کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا سنو، جس طرح تمہارے ایک صاحب ہیں ایسے ہی ہمارے بھی ایک صاحب ہیں. یعنی جس طرح تمہارے ایک نبی ہیں جن کو محمد کہتے ہو، جن پہ ایمان لاتے ہو، ایسے ہی ہمارے بھی ایک صاحب ہیں. یعنی کہ مسلمہ کذاب ہے جسے ہم نبی مانتے ہیں. تواریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید برق رفتاری سے اٹھے اور ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ان کا سردار تھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اتنے میں باقی صحابہ آگے بڑھے اور باقی 12-13 افراد کو جہنم واصل کر دیا. خالد بن ولید نے فرمایا اوے بدبختو، تم نے ہماری سماعتوں کو جلا دیا، تم نے ہمارے دلوں کو سوختہ کر دیا، تم نے ہمارے کلیجوں میں آگ لگا دی. ہمارے کان یہ سن سکتے ہی نہیں کہ آمینہ کے لال کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے. ختم نبوت کا پروٹوکول چیک کیجئے، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، ان کتوں کو جہنم واصل کر دیا. اسے کہتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت. اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، لمبی بات نہیں کروں گا. جس کسی بھی دور میں جس کسی بدبخت نے دعوی نبوت کیا ہے اسے جہنم واصل کیا گیا ہے. بنو امیہ کے دور میں ایک بدبخت نے دعوی نبوت کیا. اس وقت کے خلیفہ نے شہر کے سب سے بڑے چوک میں چرنگی پہ لٹکا دیا، اتارا نہیں. کئی دن تک چیلے آتی، کوے آتے، گدے آتی، اس کے گندے وجود کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے، ہڈیاں زمین پہ گرتی رہی. لیکن اس حکمران نے ثابت کر دیا کہ جب بھی کوئی کتا سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کرے گا، ایک مسلمان حکمران اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا. آپ دور نہ جائیے، افغانستان چلیے، افغانستان کی تاریخ پڑھیے. مرزا قادیانی کذاب کے دور میں ایک بے ایمان تھا، وہ افغانستان سے چلا، چلتے چلتے حج کے لیے نکلا تھا. پہلے مسلمان تھا، پھر مرتد ہوا، ہندوستان آیا، ایک مرزئی سے ملاقات ہوئی. مرزئی نے کہا تجھے نہیں پتا قادیان کے اندر مرزا قادیانی نعوذ باللہ اللہ کا نبی بن کے آ چکا؟ کہا نہیں، جاہل آدمی تھا. کہا چلو دکھا کے لے کے آؤں. چلا گیا، وہاں پہ قادیان جا کے مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کی، نعوذ باللہ سرور کائنات سے ناتا توڑ ڈالا، مرتد ہو گیا. کہا اچھا اب میں حج کراؤں؟ تو مرزا قادیانی نے بولا او کون سا حج؟ تو قادیان آیا، تیرا قادیان آنا. کہا نعوذ باللہ یہی حج ہے. قومی اسمبلی کے اندر جب قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کی قرارداد پیش کی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ 13 دن تک قادیانیوں کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی بلا کے اس پہ جرح کی گئی. اور یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے وہ اخبارات الفضل کے ریفرنسز
قومی اسمبلی میں پیش کیے تھے جن میں لکھا ہوا تھا کہ مکہ مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، جس نے حج کرنا ہے نعوذ باللہ وہ قادیان آئے۔ یہ قادیانیوں کا ناپاک عقیدہ ہے کہ اب معاذ اللہ مکہ والا حج ختم ہو گیا، قادیان والا حج جاری ہو گیا۔ تو مرزا قادیانی قذاب نے بھی یہی بولا کہ تو قادیان آیا، کہا یہی تیرا حج ہے، کہا کروں کیا، کہا کرنا کیا ہے، کہا افغانستان واپس جا اور جا کے قادیانیت کی پریچنگ کر۔ یہ بے ایمان، یہ مرتد افغانستان چلا جاتا ہے اور مرضیت کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ اس دور کے افغانستان کی اسٹیٹ کے سربراہ جن کا نام امیر عبد الرحمان تھا، پتا پڑتا ہے، فرمایا گرفتار کر کے سامنے لایا جائے، گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ پوچھا بتا تو حج کرنے گیا تھا، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج قادیان میں ہی ہو گیا۔ نعوذ باللہ، قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا، آن دی ریکارڈ ہے۔ اگلی بات نہیں سنی تو منگوائی توپ کے اندر گولا ڈال کے آگے قادیانی کھڑا کر کے کتے کی موت مار کے جہنم واسطہ کر دیا۔ اللہ کی قسم، سرور کائنات کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے اسلام کے اندر، اس کی فقط ایک سزا ہے اور وہ سرطن سے کریم آقا کا فیصلہ آگے میں نے آپ کو بتایا، اسدنسی والا آقا کے حکم سے اسے قتل کیا گیا۔ اب کوئی کتا اٹھ کے یہ کہے کہ نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو جناب چھوڑا جائے، رعایت دی جائے، ایسے لوگوں کو رعایت دی جا سکتی؟ بولیے۔ توپ کے آگے کھڑے کر کے جہنم واسطہ کر دیا۔ مرزا قادیانی قذاب تک جب یہ بات پہنچی، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام ملفوظات، جلد نمبر 4 بکنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس نے اس کتاب کے پیج نمبر 364 پہ یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد سنیے آگے کیا لکھتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بکتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، استغفر اللہ، امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے۔ استغفر اللہ، اور یہ ہے قادیانیوں کا ریئل فیس۔ اس نے بکا کہ معاذ اللہ جو میرے مرید کو مارا گیا، افغانستان میں قتل کیا گیا، کہتا ہے اس کی شہادت امام حسین کی شہادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ مرزا قادیانی قذاب کو اس میں دو رائے نہیں ہے، لمبی بات نہیں کروں گا، کہ ظالم انگریز نے کھڑا کیا۔ برے صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں انگریز آیا، مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا، لمبی بات نہیں کروں گا، مسلمانوں کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیے، دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تلک کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ سور کی کھالوں میں علماء کرام کو سینے کے بعد آگ لگائی گئی۔ ہائے ہائے، بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی غلاظت کو ڈال کے اور اس کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا رہا، اور تو قسطیں پمال کی گئی اور بھٹیوں میں جلا کے مارا گیا۔ کیسے کیسے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ آخرکار WW ہنٹر اور لندن سے یہ بیوروکریٹ یہ اسائنمنٹ لے کے برے صغیر پہنچا کہ کون سا سلوشن ہے، کون سا طریقہ ہے مسلمان کو زیر کیا جائے اور ہم آرام سے یہاں پہ حکومت کرتے رہیں۔ آپ نے پڑھا، آپ جانتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے وہ جنگ لڑی گئی، ڈیوائڈ اینڈ رولز کے نعرے لگائے گئے، شدی کی تحریکیں چلی۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، مسلمانوں کو نیست و نبود کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے گئے۔ آخرکار یہ WW ہنٹر برے صغیر آیا، 3 دن کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک ہمیں معاذ اللہ جھوٹا شخص چاہیے، ایک قذاب چاہیے، ایک دجال چاہیے جو یہ دعویٰ کرے اللہ نے مجھے محمد کے بعد نبی بنا کے بھیجا ہے۔
پھر وہ اعلان کرے آج کے بعد جہاد حرام ہو چکا، آج کے بعد اللہ نبی کے خلاف اللہ نبی کا حکم آ گیا کہ جہاد نہیں کیا جائے گا، اس طرح ہم آرام سے حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ سارا ظلم ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس کائنات کا بدترین کافر، کائنات کا غلیظ ترین کافر، دعوی نبوت کرنے والا، قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا، جس کا اسلامک میک اپ کیا گیا، چہرے پہ داڑھی رکھوائی گئی، سر پہ امامہ ڈالا گیا، ایک ہاتھ میں قرآن دیا، دوسرے ہاتھ میں کتب احادیث تھما دی، اور یہ اس سے بولا کہ تو نے یہ نہیں کہنا کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو نے دعویٰ یہ کرنا ہے کہ تو مسلمان ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، محمد پہ تیرا ایمان ہے، کہنا یہ ہے اللہ کے نبی بن کے میں دنیا میں آ گیا، میں شریعت کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، تم نے اللہ نبی کا نام لے لے کے اللہ نبی کی عزت پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ وہ کائنات کا بدترین کافر تھا۔ الحمدللہ میرے بارے میں تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا ساتھ کا تعلق فتنہ مرضیت کے ساتھ تھا۔ میرا دادا، میرا باپ، میری والدہ، بھائی بہنیں، حد نگاہ تک سب کے سب یہی قادیانی تھے۔ اللہ نبی کا کرم ہو گیا، سرور کائنات نے خام میں تشریف لا کے نور ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ الحمدللہ آپ میری بات پہ بلیو کرنا کہ قادیانی ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے جب بھی کوئی مسلمان ملے یہی بولو، جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا۔ جو ظالم انگریز نے کام کیا کہ قادیانیوں کو بطور مسلمان کا نام دے کے، احمدیت کا نام دے کے مسلمان کا ایمان لوٹنے کے لیے ہماری صفوں میں اسے شامل کر دیجیے۔ آپ یوں سمجھیے ایک خنزیر کا، ایک کتے کا اسلامک میک اپ کر دیا گیا ہے۔ کائنات کا بدترین کافر خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے مسلمانوں میں انٹر کر دیا۔ میں نے الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد پورے پاکستان میں آپ کے بڑے بڑے اداروں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، میں نے آپ کی بیوروکریسی میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، میں نے آپ کے پورے پاکستان کے بڑے بڑے ہائی کورٹس میں جا کے الحمدللہ ختم نبوت کے پروگرامز کیے، ڈسٹرکٹ بار میں جا کے اور تحصیل بار ایسوسیشن میں جا کے میں نے ختم نبوت کی اذانیں دی ہیں۔ 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ میں نے آپ کی CSS اکیڈمیز میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ میں نے آپ کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے مل کے انہیں ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ یقین کرنا تقریباً 1.5-2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ختم نبوت کے ٹاپک پہ ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے، اور یہ وہ سیمینار تھا جس میں پورے پاکستان کے بڑے بڑے لائرز وہاں پہ تشریف لائے، جسٹس صاحبان عدلیہ کے، ہائی کورٹ کے وہاں تشریف لائے، بار ایسوسیشن کے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹس وہاں پہ آئے۔ میں نے ان کے سامنے ایک بات بیان کی اور وہی فکری بات آپ دوستوں کے سامنے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سنیے، اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا۔ میرے پاس یہ کتابوں کا ڈھیر ہے، تفصیلات کا ٹائم نہیں۔ یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کا پیج نمبر 155 پہ سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں، اشتہارات شائع کیے ہیں۔ اگر وہ ساری کتابیں اشتہارات اکٹھے کیے جائیں کہتا ہے ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ آگے کہتا ہے یہ امن، یہ پیس، یہ سکون جو اس سلطنت انگریزی کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، کہتا ہے یہ امن نہ مکہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں مل سکتا ہے۔ یہ انگریزوں کا پالتو کتا تھا، اس میں 2 رائے ہو سکتی نہیں۔
تو میں نے یہی بولا، میں نے کہا اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا، الگ سے ٹاپک ہے اس نے انگریزوں کی تعریف میں کیا کیا کلابے ملائے، کیا کیا تعریفیں کی۔ میں نے کہا سنیے جو بات کرنا چاہتا ہوں، مرزا قادیانی قذاب کو انگریز نے کھڑا کیا، اکیلا تھا، بڑی اہم بات ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے ہزاروں صفحات ایک طرف اور یہ بات ایک طرف ہے، میری پوری لائف کا نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قادیانیوں کی سرگرمیاں یہ میرا ٹاپک ہے، لیکن جب تک ہم ختم نبوت کے کام کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اس لیے تمہیداً میں نے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ سرگرمیوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے کہا مجھے بتائیے جب یہ قادیان کا شیطان اسے کھڑا کیا گیا، اکیلا تھا۔ میں نے کہا میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کے اسلام آباد کے اندر یہ مردئی کدھر سے آئے؟ جب اس نے دعویٰ کیا ایسا صاحب اکیلا تھا، آپ کے پی کے اندر یہ مردئی کدھر سے آئے؟ اس نے دعویٰ کیا اکیلا تھا، آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر، آپ کے سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر یہ مردئی کدھر سے آئے؟ آپ کے کشمیر میں یہ مردئی کدھر سے آئے؟ اور مجھے بتائیے، مجھے قائل کیجئے، مجھے سمجھائیے پوری دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے، کون سا کنٹری ایسا ہے جہاں پہ مرزیت نے اپنے پنجے نہیں گاڑے؟ مجھے اس کنٹری کا نام لیں۔ سعودی عرب کے اندر مرزئی ہیں، مکہ شریف کے اندر مرزئی ہیں، اور مدینہ شریف میں مرزیت کا فتنہ موجود ہے۔ پڑھیے 2012 کا آپ کے کراچی کا معروف اخبار روزنامہ امت، اس کی پیشانی پہ ایک خبر چھپتی ہے کہ خانہ کعبہ سے، مکہ شریف سے تقریباً 10,000 مرزئی گرفتار کر لیے گئے۔ روزنامہ امت کی خبر ہے، آپ کو سینڈ کروں گا، پڑھیے گا۔ 2012 کی خبر ہے، 10,000 مرزئی کہاں سے پکڑے گئے؟ مکہ شریف سے پکڑے گئے۔ کیا کر رہے تھے؟ پھر اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ایک خبر پھر سے آتی ہے کہ امریکہ بہادر آیا اور سب کو چھڑا کے لے گیا۔ آپ کے مدینہ شریف کے اندر یہ کتے پہنچ چکے ہیں۔ ہائے ہائے، سرور کائنات کے مقدس شہر کے اندر یہ کتے پہنچ چکے ہیں۔ کیا سوشل میڈیا کے اندر آپ نے ایک سال پہلے دنیا کے اندر وہ تصویر وائرل ہوئی، کیا نہیں دیکھی کہ دو کتے قادیانی مرتد، دو زندیق بالکل حرم پاک کے اندر کھڑے ہیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، پیچھے شرطوں میں لکھا ہوا تھا لو فور آل ہیٹڈ فور نن۔ یہ قادیانیوں کا نعرہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اور وہ ریکارڈنگ کی گئی مرزا قادیانی قذاب کی قریبوں میں کہ نعوذ باللہ قادیان میں اللہ کا نبی آ چکا ہے، اس پہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ ہماری غیرت کدھر گئی؟ ہماری حمیت کدھر گئی؟ ہماری سینس کدھر گئی؟ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آنکھیں کھولنی ہوگی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ دنیا کے اس ملک کا نام لو جہاں پہ مرزیت نے اپنے پنجے نہیں گاڑے۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے، جب مرزا بے ایمان نے دعویٰ کیا اکیلا تھا، یہ سارے کون ہیں؟ زمین سے نکلے، آسمان سے گرے؟ میں نے کہا نہیں دوستو، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں۔ ہاں، ایمانوں کے سودے ہوئے، ایمانوں پہ ڈکیتیاں کی گئیں، پیسے لے کے، لڑکیاں لے کے، نوکریاں لے کے، چھوکریاں لے کے، کائنات کی سب سے عظیم دولت ایمان کے سودے کرتے رہے۔ میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں، اس سے بڑھ کے اور مثال نہیں ہے۔ مرزیت کا وجود جب ہوا، مرزا قادیانی اکیلا تھا، یہ سارے کے سارے مسلمان سے مرتد ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان لوٹا گیا۔ سرور کائنات سے، گنبد خضرا سے ان کا تعلق توڑ کے قادیان کے چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب سے جوڑا گیا۔ اس پہ ذرا سوچو، قادیانیوں کی کتنی محنت ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی نا۔ اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے کابرین نے ختم نبوت کا کام کیا ہے۔ اس پہ بات کروں، مجھے کئی گھنٹے چاہیے،
بلکہ کئی دن چاہیے، میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا کہ ہمارے کابرین نے ختم نبوت کے علم کو کیسے بلند کیا ہے، ہمارے خطیبوں نے کیسے کیسے اپنی خطابت کی شعلہ نوائی سے مرغیت کے خرمن میں آگ لگائی ہے، ہمارے اہل قلم نے اپنے قلم کے خنجر سے قادیانیت کے کلیجے کو پھاڑا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے کابرین نے ختم نبوت کا کام کیا، لیکن ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے۔ ایک طبقے نے دور کھڑے ہو کے مسلمانوں کا ایمان لٹنے کا یہ تماشا دیکھا ہے، سرور کائنات کی ختم نبوت میں حملہ ہوتا رہا، یہ چپ رہا، زبانوں کو تالے پڑ گئے۔ آپ یقین جانیں میں حیران رہ گیا۔ آپ میرے ساتھ لاہور چلیے، لاہور کا علاقہ ہے مغل پورہ، مغل پورے میں ایک علاقہ ہے، محلہ ہے جس کا نام ہے مسکین پورہ۔ میں یہاں پہ گیا، میرا ایک دوست ہے اس کا نام ہے عامر۔ عامر نے مجھے اپنا گھر دکھایا، کہتا ہے بالغ صاحب یہ میرا گھر اور وہ سامنے والا گھر، ہم دو مسلمان ہیں۔ کہتا ہے باقی ساری گلی، ساری کی ساری گلی یہ بھی پہلے مسلمان تھے، دیکھتے دیکھتے یہ سب قادیانی ہو چکے ہیں۔ میں حیران، میں نے کہا کیسے ہو گیا؟ تم کدھر مر گئے تھے؟ کیسے ہو گیا؟ کہا ہونا کیا تھا، ایک مروئی آیا، کرائے کے مکان پہ آیا، رہنا شروع کیا، نوجوانوں کو قریب کیا، پہلے ایک لڑکے کو ویزا دلایا، ٹکٹیں دلائیں، باہر ایجوکیشن کے نام پہ بھیج دیا، پھر محلے میں اس کا دوسرا یار وہ چلا گیا، کرتے کرتے سارے محلے کے نوجوان، کسی کو جاب دلا دی، کسی کو ویزا دے دیا۔ جب لڑکے مسلمان ہوئے ان کے ذریعے سے جب وہ حرام کا مال گھر میں پہنچا، پوری فیملی اس کا قادیانی ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتا، تیرے اس محلے میں کتنی مساجد ہیں؟ پورے علاقے میں اللہ کے گھر کتنے ہیں، کتنی مساجد ہیں؟ میں نے کہا سب کا چلو ذکر کر لو، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی، اہل سنت کی کتنی مساجد ہیں؟ کہا تقریباً 2 درجن تو ہوں گی۔ میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ جب یہ سارا کام ہو رہا تھا کسی خطیب صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے کبھی ختم نبوت کا پروگرام کروایا؟ کبھی جمعے پہ مرویت کے دلل کو، فریب کو لوگوں کے سامنے دست زبان کیا؟ کہا یہ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا بھوتو تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ سرور کائنات نے پوچھ لیا کہ میرے امتی، ہائے ہائے ان سے میرا تعلق ٹوٹ ٹوٹ کے قادیان کے حرامی پلے مرزا قادیانی قذاب سے جڑتا رہا، کدھر چلے گئے تھے؟ میری ختم نبوت پہ حملہ ہوا، اور بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ یقین جانے ٹائم بڑا کم ہے حضور، یہ ٹاپک ایسا مجھے کئی گھنٹے چاہیے، کم از کم مجھے 3 گھنٹے کبھی دیں انشاءاللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اس ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا کہ کیسے کیسے کہاں کہاں ایمانوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ کشمیر کا ایک علاقہ ہے، نام ہے کوٹلی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ کوٹلی سے بھی آگے جائیں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے گوئی، گوئی سے بھی آگے پیدل کا راستہ ہے، کنمیش نہیں جاتی، پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں پہ جائیں اس علاقے کا نام ہے ندھیری، میں وہاں تک گیا اور یہ بالکل بارڈر ایریا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہوں وہاں پہ جا کے سامنے انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر آپ کو دکھائی دے گا۔ میں وہاں پہ گیا، پتا چلا اس گاؤں کی 80% آبادی قادیانی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کیسے ہوا؟ بتایا گیا وہ سامنے والے پہاڑ سے تقریباً 50 سال پہلے ایک بوڑھا آیا، قادیانی بے ایمان تھا، علاقے میں رہنا شروع کر دیا، پیسہ بڑا تھا، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا۔ پہلے ایک گھر ہو مرزئی ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کرتے کرتے اور یہ کینسر ہے، یہ ناسور ہے، گاؤں کی 80% آبادی قادیانی ہو گئی۔ اور مجھے بتائیے سرور کائنات کو تو اس کے ایمان کی بھی اتنی فکر تھی جس بدبخت کو میرے کریم آقا نے اسلام کی دعوت دی، اس بے ایمان نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرور کائنات کے چہرہ اقدس پہ
अस्तगफिरुल्लाह थूक दिया। मेरे करीम आका ने अपना रुमाल मुबारक निकाला, चेहरा मुबारक साफ किया और फरमाया अब तो कलिमा पढ़ ले और मोहम्मद तुझे जहन्नम में जाता नहीं देख सकता। मेरे करीम आका तो उसके ईमान की भी इतनी फिक्र थी। तशरीफ फरमा है, एक जनाजा जा रहा है, सरवरे कायनात की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की गई या रसूलल्लाह यहूदी औरत का जनाजा है। फरमाया हाँ हाँ जानता हो यहूदी है। आंखों से आंसू इसलिए आ गए कि दुनिया से नाकाम जा रही है। और मुझे बताइए सरवरे कायनात के कल्बे तज़ा पे क्या बीतती होगी जब पता पड़ता होगा हमारे करीम आका हमारे हवाल से बाखबर हैं, हमारी करतूतों से भी बाखबर हैं, एक एक बात से बाखबर है। मुझे बताइए जब हमारे सामने लोग मरज़ई होते रहे, कभी सिंध जाके देखा है? सिंध में जाइए, मैंने सिंध के दौरे किए, मैंने पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कहा इससे बढ़ के मेरे पास मिसाल नहीं है। मैंने लाखों बातों की, एक ही बात कही है, पहले सारे मुसलमान थे, बात पे मरज़ई हुए। सिंध में जाइए, मिट्टी का एरिया है, अल महदी हस्पताल है, वहां पे जाके देखिए, ये मरज़ई हस्पताल है। अल महदी हस्पताल ने और जब से कायम हुआ है हजारों हमारे सिंधी भाइयों को मरज़ई किया जा चुका है। पूरे पाकिस्तान में कादियानियों के तालीमी इदारे हैं, पूरे पाकिस्तान में कादियानियों का बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नेटवर्क है। आपके कराची के अंदर इनके 24 से जायद इनके मराकज हैं। सिर्फ कराची में हजरत 24 से जायद इनके मराकज हैं। आप मेरी बात पे बिलीव करना, मैंने आपको बताया मैं साबिक कादियानी, घर का बेदी, मैंने जिंदगी के अंदर कभी कोई एक मरज़ई ऐसा नहीं देखा हो तो मरज़इयत के लिए काम न करता हो। यकीन जाने क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या नौजवान, क्या बुढ़िया दिन रात खत्म नबूवत के खिलाफ काम करते हैं। मुसलमानों का ईमान बर्बाद किया जाता है। मैं किसी मौलवी साहब की, किसी पीर साहब की, किसी अल्लाह के नेक बंदे की आपको मिसाल नहीं देता। मेरे साथ चलिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आला अदलिया के जज हैं जस्टिस शौकत सदीकी साहब, नाम सुना होगा। जस्टिस साहब ने 2 साल कबल एक रिपोर्ट पेश की, सर्वे करवाया गया, मेरे पास रिपोर्ट है। रोजनामा मोहम्मद ने, नमाए वक्त ने, जंग ने उस रिपोर्ट को प्रिंट किया। कहने वाला अदलिया का जज है, उन्होंने कहा हमने सर्वे करवाया, नादरा का रिकॉर्ड चेक किया तो पता क्या चला, कहा कितने नौजवान, हजारों नौजवान कादियानियों के बैत फॉर्म फिल करके हाय हाय और वीजे के लिए, नौकरी के लिए, लड़की के लिए, एक गाड़ी के लिए, घर के लिए, बंगले के लिए मेरे करीम आका से नाता तोड़ के कादियान के हरामी पिल्ले मिर्जा कादियानी कज़ाब को अपना नबी मान के कहा मुर्तद हो चुके हैं, हो रहे हैं, आंखें खोलो। अब आंखें नहीं खोलोगे, कब खोलेंगे? माजरत के साथ कहना चाहता हूं, अब ये तबका हमारे मजहबी हल्के तक पहुंच चुका है। यकीन जानिए, ये सीने के जख्म आपके सामने पेश कर रहा हूं, कोई खिताब नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, ये सीने के जख्म आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक मिसाल, 2 मिसालें पेश करूंगा। मेरे साथ सियालकोट चलिए। सियालकोट में वहां पे एक इलाका है, एमनाबाद रोड है। एमनाबाद रोड पे तकरीबन सियालकोट से 30 किलोमीटर पहले ये इलाका आता है। इसका नाम है मुंडे की गुराया। ये मुंडे की गुराया ये वो इलाका है जहां पे हमारी दावत इस्लामी के, अब दावत इस्लामी की बड़ी खिदमत हैं इस्लाम के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए, मसलक के लिए, उलमाए कराम के और हर हवाले से दावत इस्लामी की बड़ी खिदमत हैं, शक नहीं है। लेकिन बताना चाहता हूं कि ये फितना कहां कहां पहुंच चुका है। आंखें खोलनी पड़ेगी, नस्लों को खत्म नबूवत के बारे में बताना पड़ेगा। और ये बड़ी अहम बात है कि माशाल्लाह पिछले साल हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब ने जो अनाउंस किया, अब ये अनाउंस खत्म नबूवत के बारे में अवेयरनेस है,
اویئرنیس کو کریٹ کیا گیا. آپ نے فرمایا 7 سمندر 7 ستمبر یہ یوم فتح ہے. اس موقع پہ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا 7 ستمبر کی نسبت سے میں سارے تاجروں کو اس بات کا ایک ریکویسٹ پیش کرتا ہوں کہ اپنے تمام مالوں پہ اپنی چیزوں پہ 7% ڈسکاؤنٹ دی جائے. اچھی بات ہے, اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. لیکن سنیے, بتانا چاہتا ہوں, یہ پرانی بات ہے, تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے. اسی علاقے کے دعوت اسلامی کے وہاں کے امیر جن کا نام عبدالغفور غفاری اطاری ہے, مجھے اطاری صاحب کی کال آئی. کہا سنیے میں لٹ گیا, برباد ہو گیا. کہا میرا سگا بیٹا ذوالقرنین قادیانی ہو چکا ہے. ہم گئے اور کہا صرف یہی نہیں ہے, مجھ سے نمبر لے لیں طاری صاحب کا. کہا صرف یہی نہیں, اس علاقے میں 25-30 نوجوانوں کو ایک قادیانی جس کا نام مشہود ہے, اس شیطان نے نوجوانوں کو مرضی کیا. میں نے کہا طاری صاحب معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ آپ کو کام کرتے؟ کہتا ہے کئی سال بیت گئے, بچپن سے کر رہا ہوں. میں نے کہا مجھے بتائیے کبھی ختم نبوت کا پروگرام کیا؟ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کیا. آپ کے علاقے میں مرضی فتنہ ہے؟ کہتا ہے بالکل ہے. کتنے گھر ہیں؟ کہتا ہے تقریباً 50 گھر تو ہوں گے. اور مجھے بتا, آپ کو پتا پڑے آپ کے محلے میں 50 خطرناک قسم کے کھپرا سانپ آ چکے ہیں. بچوں کو باہر جانے دے گا؟ اگر دے گا پوری حفاظت کرے گا, جیکٹیں پہنائے گا, سب کچھ کرے گا. اب کسی علاقے میں اتنی بڑی کوانٹیٹی میں مرئی ہو اور ختم نبوت کا نام نہ لیا جائے, نسلوں کو نہ بتایا جائے. میں نے کہا پھر بچے مرئی ہوں گے. آپ میری بات پہ بلیو کرنا, ابھی 1.5 سال پہلے میں آپ کے کراچی آیا, جہاز میں بیٹھا تھا, ابھی فلائٹ میں 15-20 منٹ سے, یقین جانے میرے پاس نمبر ہے, لے سکتے ہیں, مجھے کال آتی ہے کہ جناب میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, آپ سے ایک کام پڑ گیا. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے میرے ایک دوست ہیں جو اسلام آباد کے تبلیغی جماعت کے وہاں کے امیر ہیں. میں نے کہا تو؟ کہتا ہے ان کا سگا بیٹا مرئی ہو گیا. میں نے کہا پھر؟ کہا جب مرئی ہوا انہوں نے گھر سے نکال دیا. 2-3 سال گھر سے نکلا رہا. آخر اس کی ماں تھی, ماں پنے جوش مارا. کہا بیٹا کبھی تو گھر آ جا, چہرہ دکھا جا. ٹھیک ہے تم مردود ہو گیا لیکن میں تیری ماں ہوں, تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. ادھر کیا ہوا, اس کی مرضیوں نے شادی کر دی. اب جب ایسا کیس ہوتا ہے, میں نے کہا یہ الگ موضوع ہے, کبھی مجھے کم از کم 3-4 گھنٹے دیں, میں بتاؤں گا قادیانی کیسے کام کرتا ہے. کہا اب ہوا کیا, ایسے بندے کے بارے میں جو خاص کسی مذہبی حلقے سے یا آپ کی کسی ایلیٹ کلاس سے آیا ہوتا ہے, ایسے بندے کی جو مرئی شادی کرتے ہیں عام عورت سے نہیں کرتے, بلکہ قادیانیوں کی مشری قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. اور یہی کام اکثر آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں. یہی کام پرویز مشرف کے ساتھ بھی کیا گیا تھا, جس کی بیوی اور وہ مردود عورت صبا پرویز 100% مرئی تھی, اس کی شادی کر دی گئی. اگلی بات سنیے, جب شادی کی ماں نے کہا بیٹا آ جا, اپنی بیگم کو ساتھ لے کے. باپ گھر میں نہیں تھا, گھر میں آ گیا, ماں سے ملا. اتنے میں کیا ہوا کہ اس کی بیگم نے اس کی چھوٹی بہن کا نمبر لے لیا, اپنا نمبر دے دیا. 2-3 گھنٹے گھر رہے, کھانا کھایا, چلے گئے. کہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا, 1.5 مہینہ گزرا تھا, بچی گھر سے غائب ہو گئی. اور کدھر گئی پتا یہ چلا کہ ہماری بچی اور تبلیغی جماعت کے امیر کی بچے کے مرئی ہونے کے بعد اس کی بچی بھی مرئی ہو کے اپنے بھائی کے گھر میں جا چکی ہے. میں نے کہا اور ویٹ کرو, یہ کینسر ہے تمہیں لگ گیا, یہ ناسور ہے, اور ویٹ کرو, اس کی ماں بھی مرئی ہوگی, اس کا باپ بھی مرئی ہوگا, اس کے بھائی مرئی ہوں گے. میں نے کہا لو کے پٹو, ختم نبوت کا کام کرو, آنکھیں کھولو. نہیں کھولو گے یہ فتنہ نقب لگا کے گھر کی دیوار عبور کر کے گھر میں انٹر ہو جائے گا. آپ میری بات میں بلیو کیجئے, یہ میرے پاس موبائل ہے, میں آپ کو
सैकड़ों नंबर्स दिखा सकता हूं, मुझे कॉल्स आती हैं। कोई बोलता है बेटा मरदई हो गया, किसी ने बोला बेटी मरदई हो गई, किसी ने बोला भाई, किसी ने बोला बहन मरदई हो गई। कितने लोगों का ईमान लूटा जा चुका है। आंखें खोलिए, अब भी आंखें नहीं खोलेंगे। कब खोलेंगे? आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे लाहौर में हमारा एक दोस्त है, उसने मुझे एक डायरी दिखाई। डायरी का नाम अल असद डायरी था। उसका एक पेज खोल के मेरे सामने पेश किया। मैंने कहा ये ली कहां से? कहता हुआ ये, मैं एक बस में बैठ के कहीं ट्रैवल कर रहा था। कहता है अगली सीट पे एक 20-22 साल का नौजवान बैठा था, उसके साथ 65-70 साल का एक बाबा बैठा था। मैंने कहा फील किया, वो बाबा उस नौजवान के कान में खुसर पुसर कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसे कुछ कह रहा था। मैंने फील किया और उस बाबे का चेहरा भी बड़ा नहुसत का मारा था। मैंने फील किया कोई दाल में काला है। कहा यूं करके कान आगे करके जो सुना तो क्या पता पड़ा कि ये कादियानी मरदूद है, ये बूढ़ा जो उस मुसलमान बच्चे का ईमान खराब करने के लिए उसे तबलीग कर रहा था। कहते मैं बस में खड़ा हुआ, उसका गिरेबान पकड़ा, मुंह पर जोर से तमाचा रसीद किया। हो बगारत, क्या तुझे नहीं पता पाकिस्तान का कानून है, दफा 200 में सी लगती है, कोई कादियानी मुसलमान को तबलीग कर सकता? बस से उतारा, घसीट के थाने ले गया, FIR करवाई, डायरी हाथ से निकली, वो ले आया। कहता है बरक साहब ये पढ़िए, यकीन जाने मैंने डायरी का एक सभा खोला, कलेजा जल के कबाब हो गया। उसमें वो कहता है, वो मरज़ई बूढ़ा बकता है, आज दीन हक अहमदियत की तबलीग के लिए कहता है 10 बंदों से मिला, 10 में से 6 ने मेरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। कहा 4 ने मेरी बातों को गौर से तवज्जो से सुना और उन 4 में से भी 2 ने अपने नंबर दिए, मेरे नंबर लिए। अगली मुलाकात में 100% उम्मीद है ये दोनों कादियानी हो जाएंगे। एक दिन की रिपोर्ट, एक दिन की रिपोर्ट। एक छोटी सी बात करूंगा। हमारे एक लाहौर में दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल अलग से मौजू है कि कादियानी जर्मन में कैसे पहुंचे, वहां कैसे काम कर रहे हैं, और अलग मौजू है लंदन में इनका कितना बड़ा नेटवर्क है, इस्लामाबाद के नाम पे लंदन के अंदर इनका कैसा काम है। अलग मौजू है अफ्रीका के अंदर कैसे पहुंचे, अरब के अंदर कैसे पहुंचे, इस्राइल के अंदर हीफा के मुकाम पे इनका मरकज है। अलग मौजू है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये कैसे पागल कुत्तों की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, उसे पता पड़ा कि कादियानियों ने अफ्रीका के अंदर बड़ा काम किया है, कितनों का ईमान, ईसाइयों का ईमान लूट लिया है। वो पहले भी कावर थे, लेकिन कुफर के छोटे गड़े से निकल के बड़े गड़े में जा चुके। और याद रखिएगा ये एक बात अल्लामा इकबाल किया करते थे, कलंदरे लाहौरी फरमाते थे, अल्लामा इकबाल फरमाते थे, और लोगों सुनो अभी मैं फील कर रहा हूं कि मरवैयत का फितना कल जब पाकिस्तान से, कल जब सब कॉन्टिनेंट से, बड़े सगीर से निकल के दुनिया के अंदर जाएगा, अपने कुफर को इस्लाम के नाम पे पेश करेगा, खुद को मुसलमान कह कह के लोगों का ईमान बर्बाद करेगा। फरमाया मैं ये फील कर रहा हूं कि कुफर के छोटे गड़े से निकल के कुफर के बहुत बड़े गड़े में जा गिरेगा। यही काम किया जा रहा है अफ्रीका में, यही काम किया जा रहा है यूरोप के अंदर। उसे पता पड़ा अफ्रीका में मरज़ई बड़ा काम कर रहे हैं। कहा मैंने 1 साल के लिए अपना बिजनेस भाई के सुपुर्द किया और कहा भाई सरवरे कायनात की आखिरी बात है, खत्मे नबूवत के लिए 1 साल के लिए घर को छोड़ के, बिजनेस को छोड़ के, तवज्जो से बात सुनिए, मैं यहां से जा रहा हूं, 1 साल बाद वापस जाऊंगा, फकत खत्मे नबूवत के लिए जा रहा हूं। कहता मैं गया, इसने वापिस आके ये बात
مجھے خود بتائی. کہتا ہے برق صاحب میں جیسے ہی افریقہ پہنچا ایک مرویوں کے مبلغ سے میری ملاقات ہوئی. تقریباً 70-75 سال اس کی عمر تھی. تو اس نے مجھے بڑا یوں کے کر کے کہا اچھا ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے افریقہ میں آئے ہو, ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو. اس مرزئی پادری نے مجھ سے کہا اور یہ تو بتاؤ کتنے عرصے کے لیے آئے ہو. کہتا ہے میں نے یوں سینہ چوڑا کر کے کہا 1 سال کے لیے سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے گھر کو, مال کو, بچوں کو, بیوی کو, آرام کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں, ختم نبوت کا کام کرنے آیا ہوں. کہتا ہے میں نے پوچھا مروی اس مردود سے پادری سے یہ تو بتا تو کتنے عرصے کے لیے مرویت کے کام کرنے کے لیے ادھر آیا ہے. اس نے مجھے کہا 50 سال پہلے آیا تھا, واپس جانے کا موقع ہی نہیں ملا. کسی نے کیا خوب کہا تھا, ابھی سچ قسمیں باندھ رہا تھا کہ جھوٹ منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا. یاد رکھنا ختم نبوت کے لیے ہمارے کابرین نے جانیں دی ہیں. یاد رکھنا ختم نبوت کے لیے ہمارے کابرین نے سب کچھ اپنا قربان کر ڈالا. سن 53 کی ختم نبوت کی تحریک پڑھیے, صرف لاہور میں 10,000 مسلمان ختم نبوت کے دفاع کے لیے شہید کیے گئے ہیں. ختم نبوت کے لیے ہمارے علماء کو مارا گیا ہے. ختم نبوت کے لیے ہمارے مشائخ نے قربانیاں دی ہیں. اگر آج ہم ختم نبوت کا کام نہ کر سکے اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. الگ موضوع ہے کہ پاکستان سے ختم نبوت کے قوانین کو نکالنے کے لیے, نموذ رسالت کے قوانین کو نکالنے کے لیے کیسے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. آنکھیں کھولیے, اپنے جمعوں کے خطبوں میں ختم نبوت کے کام کا اعلان کیجئے. لوگوں کو مرزیت کے دجل, فریب, ان کے بدترین کفری عقائد سے آگاہ کیجئے اور یہ بتائیے کہ قادیانی کائنات کے کتنے بڑے کافر ہیں. ہم سب پہ یہ فرض ہے, بلکہ علماء فرماتے ہیں افرض ہے, سارے فرائض سے بڑھ کے ہے سرور کائنات کی ناموس کی چوکیداری کرنا. سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے, ہمیں دین ملا ہے. انشاءاللہ ان کی عزت کے پیرے کے لیے, ختم نبوت کے ڈیمانڈ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں آج کے بعد وعدہ کیجئے انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ اور وعدہ کریں. یہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں, منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا میں, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. جو سینہ دشمن چاک کرے, باطل کو مٹا کر خاک کرے, یہ روز کا قصہ پاک کرے, وہ ضرب لگا کر دم لیں گے. ہر سمت مچلتی پنڈوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا, اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے کیفی اب کچھ بھی ہو, ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے, یا جام میں شہادت پی لیں گے. اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. ماشاءاللہ. کچھ اس انداز سے اس اقبال کے کہے ہوئے کو بتا رہے تھے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. خدا را ان کے بتائے ہوئے پیغام کو آپ علماء کرام سمجھیے. اس محفل کو طویل ہونے کا بھی ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ حضرت کو علماء کرام کے سامنے خود مزہ آ رہا تھا اور آپ احباب بھی بیٹھے اس کو سماعت کر رہے تھے. واقعی اس پروگرام کے لیے نشست بہت بڑی ہونی چاہیے اور الگ انشاءاللہ العزیز بزم امیر خسرو یا دیگر علماء کرام کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. علامہ عرفان کمال سلطانی صاحب.
وقت کافی ہوا اور علماء کرام کی مصروفیت کا احساس ہے کہ ان سبھی احباب نے عصر کی نماز پڑھانی ہے اور اپنے اپنے اداروں میں مساجد میں پہنچنا ہے. سوالات کا سیشن بھی تھا اور سوالات ہمارے احباب کے پاس بھی ہیں، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہوا تو 5 منٹ میں کر لیں، 5 منٹ میں کر لیں انشاءاللہ، بہت شارٹس اگر مناسب سمجھے تو ورنہ ٹھیک ہے. سوالات اب جو ہے وہ ہم ویڈیو کلپ میں انشاءاللہ لیں گے جو سب کے لیے افادیت کا باعث ہوں گے. حضرت صاحب صدر محفل انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک شعر سلام کا اور اس کے بعد دعا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جو شاہ جہاں ہے، رونق وہ یہاں ہے، بادب ہری سجا ہے، دم بخود سلطان یہاں ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا صدیق سلام علیکہ، یا عمر سلام علیکہ، یا عثمان سلام علیکہ، یا علی سلام علیکہ، یا حسن سلام علیکہ، یا حسین سلام علیکہ، یا زہرا سلام علیکی، صلوات اللہ علیکہ. الہ العالمین ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ ہے بے گز پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما. حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے گز پناہ میں یہ ہماری پوری نشست کو الہ العالمین قبول و منظور و مقبول فرما، اور حضور علیہ السلام کے ناموس کا ادنا پہرے دار ہم کو بنا دے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرے دار بنا دے. الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے بھی فتنہ قادیانیت ہے، الہ العالمین مولا کائنات کے صدقے میں، سیدنا امیر حمزہ کے صدقے میں الہ العالمین کو نیست و نابود فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما دے. میرے مولا جس طرح سے برق صاحب نے ان کی چالاکیاں اور ان کی بدگمانیاں تمام چیز بتائی ہیں، الہ العالمین اس تمام سے ہم کو محفوظ فرما. الہ العالمین مال کے شر سے بچا، عورت کے شر سے بچا، دولت کے شر سے بچا، اور الہ العالمین ہم تمام کو السلام کا ادنا امتی اور ناموس رسالت کا ادنا سپاہی بنا دے. ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہمیں ہر لمحہ خدمات کرنے کی توفیق عطا فرما، مواقع نصیب فرما. اور الہ العالمین ہم تمام کو اس معاملے میں پہلے غازی بنا پھر شہید بنا، پہلے غازی بنا پھر شہید بنا. الہ العالمین میں آنے والے تمام علماء کرام ان تمام کی جان کی مال کی عزت آبو کا تحفظ فرما. برق صاحب کو الہ العالمین صحت و سلام کی عطا فرما. فیصل چشتی صاحب نے جو خدمات کی، ان کی تمام ٹیم نے جو خدمات کی ہیں، ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول منظور اور مقبول فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى یا واصل کرمی. اس
نشست کی برکت سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین پاکستان پہ اس وقت جو برا وقت آیا ہوا ہے سیلاب زدگان کے لیے خصوصی طور پہ تک دعا کرتے ہیں ان تمام کے جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ فرما دے اور ہم تمام کی خدمات کو قبول فرما لے اور جس طرح سے یہاں جمع فرمایا جل ازل گنبد خضرا کے سائے میں جمع فرما مدینہ پاک میں جمع فرما حرمین شریفین میں جمع فرما ہماری تمام دعائیں اور التجائیں باب الدعا کے صدقت میں شرف قبول عطا فرما کے بے برکت اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ما طب قلوب دوائها وعافیہ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.